درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا نعمت الحسن۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البرصة صدق رسوله النبي العلماء ورثة الأنبياء، صدق رسوله النبي الكريم. فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آج کی اس تقریب رونمائی کے اندر تاریخ تحفظ نبوت اور مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں آنے والے تمام علماء، طلباء اور عوام الناس کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا، اور دعا گو ہیں امام الخطبہ خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ پاک درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قائد ملت اسلامیہ، قائد جمہوریت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اپنے قائد محترم سفیر امن، چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان حضرت مولانا صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر تشریف لانے پر انہیں بھی خوش آمدید اور اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ آج اس تقریب شریف کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، یہ امام الخطبہ حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی نفر اللہ تعالیٰ ان کی تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے مختلف تحریروں اور مختلف جو انہوں نے اس پلیٹ فارم پر کام کیا ہے اس کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں نام سننے سے بعض حضرات کو یہ مغالطہ لگتا ہے کہ شاید آپ بھی یا کوئی بایوگرافی ہے۔ یہ دراصل تاثرات ہیں، واقعات اور مشاہدات ہیں جو خود حضرت نے نہیں بلکہ ان کے رفقا نے ان کو ضبط تحریر میں لایا ہے، اور ان کے رفقا میں سید العارفین سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مولانا زاہد القاسمی صاحب، مولانا علی النبی صاحب دامت برکاتہم، مولانا اجمل کاوی صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طرح اس دور کے اور موجودہ دور کے جو بڑے بڑے علماء، مشائخ اور اکابر ہیں، ان کے ساتھ جس انداز میں حضرت نے کام کیا تحریروں میں، تنظیموں میں، وہ ختم نبوت کے حوالے سے حضرات نے آپ پر لکھا، اور ان تمام تحریرات کو حضرت محمد صاحب دامت برکاتہم نے ایک کتاب کی شکل دیا، اور اس موقع پر ہم سب حضرت صاحبزادہ مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے لیے انتہائی مشکور اور ممنون ہے کہ انہوں نے اس ساری کاوش کو آنے والی نسل کے لیے محفوظ کر دیا۔ ان کی جو کوشش ہے، جو کاوش ہے کہ جو اکابر کا درد دل ہے وہ اساغر تک پہنچے، انہوں نے اس چیز کا بخوبی اہتمام کیا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جدید خطوط پر جو حضرت محمد صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے جو کام کیے ہیں وہ بھی آپ کی مثال آپ ہے کہ آپ کی جو آڈیو تقریرات تھی، مختلف جو آپ نے مواقع پر کیے، اور اس میں ویڈیو سروارات ہیں جو کہ جمع کیے گئے، اور پھر ان کو باقاعدہ ایک ویب سائٹ سے ترتیب بنا کر اس پر ڈالا گیا۔ آپ کے خطبات، آپ کے چھوٹے اور بڑے جتنے بھی رسائل تھے، امام الخطبہ حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب نور اللہ تعالیٰ کے، ان سب کو جمع کیا گیا اور محفوظ کیا گیا، اور اس کے علاوہ مجھے اچھی طرح
سن 2008 اور 9 میں میں نے خود حضرت محمد صاحب دعوت برکاتہ عالیہ سے جو حضرت کے پرانے ریکارڈ سیلز تھے ان کی چارٹ شروع کی تھی، ان میں سے جو چیزیں مختلف جو تحریکوں اور تنظیموں کے ساتھ کام حضرت نے کیے تھے ان کو الگ الگ کیا تھا، باقاعدہ ان کی فائلیں بنی تھی۔ اور پھر 2010 میں آپ سارے حضرات جانتے ہیں ایک جو حادثہ فاجعہ رونما ہوا، اس میں بہت سارا ریکارڈ ضائع ہو گیا، وگرنہ حضرت کی زندگی کے بہت سارے کوشش، حضرت کے تحریک اور تنظیم میں کام کرنے کا بہت سارا انداز اور زیادہ خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں زندگی کے ساتھ ہوتی ہیں، تو ہم اس موقع پر صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب دعوت عالیہ کے لیے انتہائی مشکور ہے، ان کے رفقا کے، ان کے بھائی میرے خالد محمود قاسمی صاحب دعوت عالیہ کے، کہ انہوں نے اکابر کی ان چیزوں کو، ان تحریک اور تنظیموں سے کیے گئے کام کو محفوظ کیا اور آنے والی نسل کے سامنے اس کو رکھ دیا تاکہ ان کے لیے بھی ان کا طرز، ان کا کام یہ مشرع رہے۔ باتیں تو انشاءاللہ بہت ساری ہوتی رہیں گی، چلتی رہیں گی۔ اب میں دعوت اختتام دوں گا مولانا انتظار صاحب سے، التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مولانا انتظار صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ہم ہر دور میں کیسے تیراک رہے ہیں، ہم ہر دور میں کیسے تیراک رہے ہیں، پوچھو ساحل والوں سے، الجھے ہیں موجوں سے رخ موڑ دیے طوفانوں کے۔ معزز محترم علماء کرام، طلباء اعزاز، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج اس مقام اور اس جگہ میں ملاقات اس انداز میں ہو رہی ہے جن کا تعارف آپ سنتے بھی ہیں، پڑھا بھی ہوگا، ساری باتیں آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ میں صرف آپ سب کو خراج عقیدت کہہ لو، سلام کہہ لو، کرنے کے لیے ہی آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی طلباء کرام موجود ہیں، اپنے بھائی زاہد محمود قاسمی کو کہ حضرت کا لگایا ہوا درخت اور پودا آج اپنی آنکھوں سے ہم اس کو جہان کے اندر، ماحول کے اندر پھلتا اور پھولتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم اس ادارے کے اندر شاگرد رہے حضرت کے، اس ادارے کے اندر ثانیہ سے لے کر مشکات شریف تک ہم نے یہیں پر تعلیم حاصل کی، اور فراغت کے بعد اسی ادارے میں ناظم کے طور پہ بھی کام کیا، اور ہم نے اپنے شیخ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، آپ حیران ہوں گے،
میری فراغت 2093 کی ہے، 93 کے اندر 1993-94 کے اندر ہم نے دورہ کیا. اس دن سے لے کر آج دن تک میں نے اپنے شیخ کے علاوہ کبھی کسی کا بیان نہیں سنا. توبے سے کہہ رہا ہوں، مسجد میں تھا اور میں نے اپنے شیخ کو ایسا پایا، ایسا مربی، ایسا مشفق، ایسے مہربان کہ جس کی باتیں اگر میں آپ سے شیئر کروں تو آپ حیران رہیں. میرے شیخ کے اندر جو بات مجھے نظر آئی، اور جیسے کہتے ہو وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے تو اس کو سونا بنا دیتے. جیسے صحابہ کے بارے میں کسی نے کہا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یقیناً میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسے مربی، ایسے موسم زندگیوں میں زمانے میں بڑی دیر کے بعد آتے ہیں. اور ہم نے یہ محسوس کیا اور دیکھا کہ شیخ نے کہیں پر بھی کسی بھی مقام پر، آج دنیا کوئی بڑی بات کرے نا، بڑی سی بڑی کوئی بات کرے تو اس کا جواب میں یہ دوں گا، تو اب اس منزل پہ جا رہے ہو، میرے شیخ نے پہلے ہی مجھے سب کچھ دکھا دیا. طالب علمی دور کے اندر، طالب علمی کے وقت کے اندر ہی شیخ نے وہ منزلیں طے کروا دی کہ دنیا کا خوف اور ڈر ذہنوں سے نکل گیا. اور شاہ اور گدا ہم نے خود دیکھے شیخ کے قدموں میں گرتے ہوئے. وہ ایک شعر کہا کرتے تھے، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی. تو میرے بھائی کو اور آنے والے معزز مہمان کو صرف سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے اور حاضر ہیں. اللہ آپ سب کا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. اللہ مزید اس ادارے کو، شخصیات کو، تمام علماء کرام کو اللہ دن رات دگنی چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رکن مجلس شورا دیجوئی پنجاب حافظ نے قاضی صاحب سے متوجہ ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حافظ میں قاضی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ علیہ وسلم. باتیں کرنے کو بہت ہیں، پابندی وقت بھی ہے، اور میں ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا. اس وقت ہم شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی کو کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ کہ شگرد خاص، شیخ العرب والعجم کے شگرد خاص، خطیب عرب عجم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی رونمائی کے حوالے سے ہم سب اکٹھے ہیں. اور آج اس تقریب کی رونمائی میرے قائد امیر ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھوں سے ہوگی. آج رکن مجلس شورا دیجوئی ایک جماعت کی پنجاب کا رکن ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ سے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر میں ایک بات کی طرف قاسمی صاحب کی تعریف کروں تو بات ختم ہو جائے، ٹائم ختم ہو جائے گا، بات ختم نہیں ہوگی. قاسمی صاحب نے جہاں توحید و سنت کے لیے کام کیا، جہاں ناموس صحابہ کے لیے کام کیا، جہاں تحفظ سنت نبوت کے لیے کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں. ایک وقت ملک کے اندر ایسا تھا
معروف سماجی سیاسی شخصیت ملک مختار صاحب کو تشریف لانے پر اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ محترم حنیف مغل صاحب چرور سے تشریف لائے، مولانا خورشید صاحب اور اسی طرح ارشد قاسمی صاحب جو ممبر ہیں نظریہ پاکستان فورم کے، مولانا اسماعیل صاحب، قاری الطاف اللہ فاروقی صاحب، قاری ولیل صاحب، مولانا عابد فاروقی صاحب، ان تمام احباب کا اور دیگر معززین کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا مولانا عامر اشرف صاحب کو، تحصیل صدر ہیں مرکزی علماء مسلم پاکستان، مولانا عامر اشرف صاحب۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، آج کے اس خوبصورت گلدستہ کے سجانے پر میں اپنے قائد محترم چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور خوبصورت اس پروگرام کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس پروگرام کو کامیاب فرمائے اور قائد محترم قائد ملت اسلامیہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کا آج کے اس پروگرام میں آنا مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جماعت مرکزی علماء کونسل پاکستان اور تمام دینی جماعتوں کو دین دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اب میں نعت رسول مقبول کے لیے اپنے معزز مہمان جناب حسان شاہد رامپوری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس ان کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سدرۃ المنتہیٰ
کے گلشن کے اندر کھڑے ہو کے آپ سے ساتھ رہے ان ضیاء القاسمی اگر توحید کا علم تھامنے کی ضرورت پیش آئی تو صف اول کے اندر ضیاء القاسمی تھا طریقے ختم نبوت کے پہرا دینے کا وقت آیا تو صف اول کے اندر ضیاء القاسمی تھا اگر تحریک نموس صحابہ کے لیے بات آئی تو صف اول کے اندر ضیاء القاسمی تھا تحریک آل بیت کے لیے ان کی نموس کے لیے اگر ضرورت پیش آئی تو صف اول میں ضیاء القاسمی تھا اگر مدارس دینیت میں ضرورت پیش آئی تو صف اول میں ضیاء القاسمی تھا یعنی مسلک کے کسی شعبے کے اندر اگر ضرورت محسوس کی گئی میرے بزرگوں نے میرے علماء کرام نے میرے حضرات نے تو صف اول کے اندر ضیاء القاسمی تھا تو آج اس کی کتاب کی تقریب علمائی کے اندر شریک ہیں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے مرکزی چیئرمین جو ہو بالکل حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم کے اوپر ہے کون صاحبزادہ زاہد محمد قاسمی رب تعالیٰ کی قسم جس طرح ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرقوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے آج وہی جگہ ہم زاہد محمد قاسمی کے اندر دیکھتے ہیں جب بھی کبھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے کبھی کسی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں ہم زاہد محمد قاسمی صاحب کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کبھی انہوں نے ہم کو مایوس نہیں کیا تو آج ہم ان کے زیر سایہ مرکزی علماء کونسل کے پرچم کے سائے کے نیچے الحمدللہ تحریک ختم نبوت کا کام بھی کر رہے ہیں تحریک نموس صحابہ کا کام بھی کر رہے ہیں تحریک نموس اہل بیت کا کام بھی کر رہے ہیں مدارس دینیہ کے تحفظ کا کام بھی کر رہے ہیں اور ملک پاکستان کے اندر امن و امان کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں تو آج کے ہمارے مہمان خصوصی قتل حریت قائد جمعیت مولانا ضیاء مولانا فضل الرحمان صاحب دعوت برکات اللہ عالیہ کون مولانا فضل الرحمان کہ جب بھی ختم نبوت کا معاملہ ہو تو مولانا فضل الرحمان آگے ہے مدارس دینیہ کا معاملہ ہو مولانا فضل الرحمان آگے ہے پارلیمنٹ کے اندر باوجود اس کے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے لیکن رب تعالیٰ کی قسم مسجد کے اندر کھڑا ہو کہہ رہا ہوں آج مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے تو پارلیمنٹ ادھوری ہے پوری نہیں یہ پارلیمنٹ ادھوری ہے باوجود اس کے ان کے صاحبزادے ان کے بھائی دیگر حضرات علماء کرام پارلیمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو آج بھی پارلیمنٹ کی ضرورت ہے ان کے بغیر پارلیمنٹ ادھوری ہے آج وہ مہمان خصوصی ہے تو میں اپنے مرکزی چیئرمین صاحبزادہ حضرت مولانا صاحبزادہ زاہد محمد قاسمی صاحب کو اس کامیابی اور کام کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ پاک اس گلشن کو بھی آباد رکھے اور حضرت مولانا صاحبزادہ زاہد محمد قاسمی صاحب خالد محمد قاسمی صاحب کا تعدیر سلام علیہ وسلم سرکار اللہ کے بھائی اماد رہے کہ محمد سے وفادوں میں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا دور ہو کر ہم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی پہ ہو اگر کامل تو سب کچھ نام محمد ہے عقیدہ ختم نبوت اساسی اور بنیادی اور اصولی عقیدہ جس کا یہ عقیدہ ہی نہیں اس کا اسلام ہی نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب علماء کہتے ہیں میں تو طالب علم ہوں اور مجھے عالم بھی بنایا خطیب بھی بنایا مولانا ضیاء القاسمی میں تو اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے کتنے آواز نہیں ہے 700 قرآن کے قاری شہید 700 اتنا اہم عقیدہ ہے تحفظ ختم نبوت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان میں نہیں برطانیہ کی سرزمین پر مرزائیوں کے کوپ اور للکارا اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا ہار رک کرایا قاضی صاحب فرمانے لگے اگر وہ یہاں نہیں آتے تو ہم جاتے اور مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے اور ان کے ساتھیوں نے پاکستان کے اندر قانون سے یہ مسئلہ حل کیا ہمارے قابلین نے قانون سے بھی مسئلہ حل کروایا اور خون سے بھی مسئلہ حل کروایا اونچی آواز سے
مولانا محمد جواب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا یاد باتیں سناؤں آپ کو، صرف 2 منٹ۔ اللہ اکبر۔ مولانا عمر فاروق صاحب میرے بھائی ناز شریف تھے، مجھے انہوں نے میرا نام لے دیا اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر پلیٹ فارم پہ کام کیا، کسی نے پلیٹ پہ کام کیا، کسی نے پلیٹ فارم پہ کام کیا، کسی کو پیٹ مقدم، کسی کے لیے عقیدہ تحفظ خمد ربوت۔ مولانا ضیاء القاسمی صاحب شہر بدر ہو گئے لیکن عقیدے میں لچک نہیں آئی، ہتھ کڑیاں پہن لی، عقیدے میں لچک نہیں آئی، جیل کی کوٹڑیوں میں چلے گئے، عقیدے میں لچک نہیں آئی، اور کہا میں حسین احمد مدنی کا مرید ہوں، میں کر سکتا ہوں نبی کی عزت و نمود پہ ضیاء القاسمی نہ جھک سکتا نہ بچ سکتا۔ اور
بیٹھو بیٹھو اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف کھڑے ہونے کی کوشش نہ کریں، جب آئیں گے پتہ نہیں مسجد کا تقدس بھی ہے، سب ساتھی مسجد کا ادب ہے، مسجد کا احترام تشریف رکھیے۔ کیوں نہیں؟ میں صرف 2 منٹ اور اگر آپ نہیں نہ بیٹھیں گے تو ہم آگے نہیں لے گا، اگر آپ بیٹھیں گے تو میں مشاہد کروں گا انشاءاللہ۔ صبح ہم کا کہیں گے درود شریف پڑھیں اونچی آواز سے سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اے محبوب قدر سونا ختم رسول جتوں لنگتا گیا رنگ لاتا گیا، یہ آتے گئے میرے بہتے گئے سینے لا کے محمد رنگیتا گیا، کوئی صدیق بنیا صداقت دے میں، کوئی فاروق بنیا عدالت دے میں، گزاری حیاتی سخاوت دے میں، وہ خیر کر دیتا کو پکڑتا گیا۔ اے محبوب قدر میرے نبی نال ہر ایک نے پیار کیتا، جنہیں پیار کیتا دنیا نے کوئی ملتا۔ تو یہ میری گزارش ہے جو قریب سے آئے ہیں